الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الناس اے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی الذی خلقکم وہ پروردگار جس نے پیدا کیا تمہیں والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچو الذی جعل لکم الارض فراشا وہ پروردگار جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
اور اتارا آسمان سے پانی، فأخرج به من الثمرات، پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو سمجھتے ہو، آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے ابتدائی 20 آیات میں 3 گروہوں کا، 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں ایک سوال کا جواب دیا گیا، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم بتا دے اور صراط مستقیم پہ چلا دے۔ تو اس کا جواب اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے دیا کہ صراط مستقیم اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور جو متقین کے لیے رہنما ہے، راہ دکھلانے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد 3 آیات میں اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا، متقین کی صفات کا ذکر کیا کہ اہل ایمان متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر، اندیکھی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور پہلی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ لوگ فلاح اور کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد پکے کافروں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 13 آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا کہ جنہیں منافق کہا جاتا ہے، کہ جو دنیاوی اغراض اور دنیا کے ذلیل مقاصد کی خاطر اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، ان کی اللہ رب العزت نے مذمت کی۔ اور اب یہاں سے یا ایھا الناس، اللہ رب العزت تینوں کو خطاب کر رہے ہیں، اہل ایمان کو بھی، اہل کفر کو بھی، اور اہل منافقین کو بھی۔ ناس کا لفظ عربی زبان میں انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناس کا معنی ہے انسان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، تو اس
سے مراد اہل مکہ ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب ہے اس سے مراد اہل مدینہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت جو اولی مخاطب تھے وہ لوگ تھے جو مکہ کے رہنے والے، اور جو کفر کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا تھے، تو اس لیے ان کو خطاب جو کیا گیا تو یا ایھا الناس کے ساتھ، اور اہل مدینہ اپنی رضامندی سے، اپنی رغبت سے ایمان لائے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کی ترویج اور ارشاد کے لیے اور اسلام کے مرکز کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ تو اولی مخاطبین یا ایھا الناس سے فرمایا کہ پہلے اہل مکہ اور پھر اہل ایمان کے واسطے سے ساری دنیا کے انسان ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اللہ قرآن کریم کے اندر ناس کے لفظ سے خطاب فرماتے ہیں، اور جہاں پر یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے یہ تنبیہی خطاب ہوتا ہے، جس میں انسانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، اور ان کے اندر کی جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات نے فرمایا کہ جن آیات میں یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے وہ مکی ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کا الفاظ جو آتے ہیں تو وہ مدنی ہیں۔ تو اللہ سارے انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، قیامت تک کے آنے والے جو انسان ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اعبدوا، عبادت کرو، اور عبادت کا معنی ہے کہ کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے اپنی تمام طاقت کو، اپنی تمام قوت کو اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا لو، اور اس کی غضب سے، اس کی قوت سے، اس کے قہر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو فرمایا کہ اے لوگو اعبدوا، تم عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، اور اسماء حسنہ میں سے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کسی اور نام کا بھی یہاں پر ذکر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، بلکہ رب کا جو صفاتی نام ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اشارہ ہے اس طرف کہ دیکھو عبادت کرو اپنے رب کی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، پروردگار کو، پالنہار کو، کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پالا، اور تدریجی طور پر درجہ بدرجہ تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا ہے۔ جو تمہارا رب ہے، تو عبادت کی لائق وہ ہستی ہو سکتی ہے، وہ ذات ہو سکتی ہے جو رب ہو، جو پرورش کرنے والی۔ الذی خلقکم، کیسا رب؟ ایسا رب کہ جس نے تمہیں پیدا کی، جس نے تمہیں وجود بخشا، جب تم سرے سے موجود ہی نہیں تھے، تمہاری کوئی نظیر موجود نہیں تھی، کوئی ڈھانچہ موجود نہیں تھا، کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، بالکل معدوم تھے، تو عدم سے وہ تمہیں وجود میں لایا، نیست سے ہس کیا، نابود سے بود کیا۔
تو جس ذات نے تمہیں وجود بخشا، زندگی عطا فرمائی، نیست سے ہنس کیا، تمہیں پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو کہ وہ عبادت کے لائق اور عبادت کے مستحق، کہ ایک انسان کو ایک معمولی قطرے سے رحم مادر کے اندر مختلف مدارج سے، مختلف درجات سے گزارتے ہوئے اس کو بھلا چنگا، سمیع بصیر اور ایسا خوبصورت، ایسا پاک اور صاف، ایسا شفاف انسان بنا دیا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی کے اوپر رشک کریں۔ تو جس ذات کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ ذات لائق ہے اس کے کہ اس کی عبادت کی۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور صرف یہی نہیں کہ تمہیں پیدا کیا، بلکہ ان لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے ماں، تمہارے باپ اور تمہارے آباء اور اجداد، اور پھر تمام بنی نوع انسان، تمام انسانیت جو اس سے پہلے گزر چکی، وہ ان کا بھی خالق ہے۔ تو نہ صرف تمہارا خالق بلکہ تمہارے آباء و اجداد کا اور بنی نوع انسان کا خالق ہے۔ تو وہ ذات مستحق ہے اس کا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک اور ساجی نہ ٹھہرایا جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو دوزخ سے۔ جب اس کی عبادت کرو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، اور دوزخ سے تمہارا بچاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو کہ تمہارا رب کون ہے۔ قرآن کریم میں بیسیوں مقامات کے اندر مختلف طریقوں سے رب کی معرفت اور رب کی پہچان کے بارے میں دعوت دی گئی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کو پہچانو۔ فرمایا رب کی جو پہچان ہے، اگر کوئی انسان براہ راست اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا چاہے تو اللہ کی ذات میں غور و فکر سے اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان کی جو عقل ہے، انسان کی جو استعداد ہے، وہ محدود ہے۔ لا فکرۃ فی الرب، رب میں غور و فکر کرنے سے اسے رب کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ رب کی جو معرفت حاصل ہوگی وہ صفات میں غور و فکر کرنے سے اور اس کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر سے